بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، عزت مآب وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھوک اور شعور کی ایک دلچسپ بحث چھیڑ دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا یہ کہنا تھا کہ جی پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں عوام کو شعور دے دیا ہے۔ میڈم وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ بات اس قدر گراں گزری کہ گزشتہ روز انہوں نے راجن پور میں اس موضوع پہ پورا بھاشن دے ڈالا۔ میڈم وزیر اعلیٰ نے تانا زنی کے انداز میں کہا کہ کیا شعور پیٹ بھرتا ہے، اور پھر اس کے بعد داد طلب نظروں سے دیکھتی رہیں۔ اور صرف اتنا ہے کہ جی ہاں جی شعور پیٹ نہیں بھرتا، لیکن یہ ضرور بتا دیتا ہے کہ پیٹ خالی کس نے رکھا ہوا ہے۔ پھر پوچھا کیا شعور دوا یا علاج بنتا ہے؟ بالکل نہیں، مگر شعور یہ ضرور بتا دیتا ہے کہ مرض بیماری سے ہے یا کسی حکمرانی کا روگ لگا ہوا ہے۔ پھر پوچھا کیا شعور روزگار دیتا ہے؟ بالکل نہیں، لیکن یہ ضرور بتا دیتا ہے شعور کہ کس کی نااہل اولادوں کی کچھ کیے بغیر ہی تجوریاں بھر رہی ہیں اور کس نے عام نوجوانوں کے نصیب میں بے روزگاری لکھ دی ہے۔ شعور کوئی یقیناً روٹی نہیں ہے جس سے پیٹ بھرا جاتا ہو، لیکن شعور آنکھ ہے جس سے صاف نظر آتا ہے کہ روٹی کون چھین رہا ہے۔ یہی تو لڑائی ہے، یہی تو مسئلہ ہے ناظرین۔ حکمران ہم سے وہ آنکھ چھین لینا چاہتے ہیں جو سب کچھ جس سے صاف نظر آ جائے، وہ زبان چھین لینا چاہتے ہیں جو سوال کرتی ہیں۔ بھوک سے مرتا انسان کسی کے لیے خطرہ نہیں ہوتا، مگر شعور رکھنے والا انسان ایسا بھونچال ہے جسے تخت لرز جاتے ہیں۔ جو حکمران جو ہے وہ روٹی دیتے ہوئے جواب میں اطاعت چاہتے ہیں نا، انہیں شعور سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ شعور تو حساب مانگتا ہے، سوال اٹھاتا ہے، چہروں پر پڑے نقاب اتار دیتا ہے۔ یہی وہ جرم ہے جس کی سزا ہر دور میں باشعور عوام کو دی جاتی رہی ہے۔ عوام کو غربت میں رکھو، عوام کو بھوک میں رکھو، لیکن باشعور مت ہونے دو، کیونکہ بھوک صرف جسم کو توڑتی ہے اور شعور تخت کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ آج جو کہہ رہے ہیں کہ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا، وہ سچ کہتے ہیں، مگر پورا سچ نہیں ہے۔ اگر پیٹ بھرا ہوا ہو اور ذہن بے شعور ہو تو یہ اپنے قاتل کو بھی ووٹ دے دیتا ہے۔ آپ شعور کے نوالے نہیں بنا سکتے، مگر اس کی بخشی ہوئی یادداشت سے وہ سوال ضرور اٹھاتے ہیں جو زندہ معاشروں کی جان ہوا کرتے ہیں۔ شعور وہ زخم ہے جو انسان جو ہے انصاف ملنے تک منتقل نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے چور دروازے سے آنے والا ہر حکمران اپنے ہی لوگوں کو بھوک میں رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ بھوک انسان کو چھوٹا بنا دیتی ہے، اور چھوٹے انسان بڑے بڑے ظلم آسانی سے سہ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ بے شعور آدمی بھوکا ہو تو گردن جھکا کے قطار میں لگ جاتا ہے، لائن میں، لنگر والی لائن میں لگ جاتا ہے۔ باشعور آدمی بھوکا ہو تو سڑک پہ آ جاتا ہے اور ایک حشر اٹھا دیتا ہے۔ وہ اپنی بھوک کی وجہ پوچھتا ہے، بھرے ہوئے پیٹوں کا احتساب مانگتا ہے۔ شعور اسی لیے حکمرانوں کو ناگوار گزرتا ہے نا، اور کیا ہے مسئلہ کی یہی تو ہے، کیونکہ یہ مرض کی تشخیص کرتا ہے، اور ہمارے معاشروں میں مرض کی پہچان ہی سب سے خطرناک مرض قرار دے دیا گیا۔ شعور کی اس لہر سے بچنے کے لیے نصاب بدلے جاتے ہیں، تاریخ مٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، راہزنوں کو میر کاروان بنا دیا جاتا ہے، موسنوں کی مشکیں کسنی پڑتی ہیں۔ شعور کا جن بوتل سے باہر آ جائے ناظرین تو پھر سوال گستاخی قرار پاتا ہے، اور خاموشی تہذیب۔ یہی تو اور مسئلہ کیا ہے؟ ذہن اگر شعور سے روشن ہو تو پھر سوچ بغاوت بن جاتی ہے، اور پوچھنا بدتمیزی، سوال کرنا بد تہذیبی۔ شعور کے قتل کی کئی اور مہذب اصطلاحات بھی ہیں۔ قومیں کبھی خود بخود بے شعور نہیں ہوتی، منصوبہ بنا کر ایسا، پلاننگ کر کے ایسا کیا جاتا ہے۔ شعور اور روٹی کے موازنے بلا وجہ نہیں ہو رہے ناظرین۔ اگر کوئی آپ کو شعور اور روٹی میں سے کوئی ایک چیز چننے کا کہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی جہالت جو ہے کسی کے اقتدار کی طوالت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس ضمن میں میری طرف سے آخری بات کہ شعور کا نام فارم 45 ہے اور بے شعوری کا نام فارم 47۔ سیدھی دو لفظوں میں اگر سمجھانا چاہوں اور خود بھی سمجھنا چاہوں۔ اچھا ناظرین، عمران خان کی صحت کے حوالے سے ایک طرف اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں اور دوسری طرف یہ بھی واضح نہیں ہے کہ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے۔ حکومت کی جانب سے ملے جلے مکسڈ سگنلز آ رہے ہیں۔ ایک طرف قائد حزب اختلاف کے ساتھ وزیر اعظم کی ملاقات کا اعلان کیا گیا اور دوسری طرف عمران خان تک ذاتی معالجین کی رسائی بھی نہیں ہونے دی جا رہی، اور سختی سے نہیں ہونے دی جا رہی۔ اور اس پر عمران خان کے صاحبزادے قاسم خان نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اور میرا بھائی اپنے والد سے ملنے کے لیے پاکستان جانے کی کوشش کر رہے ہیں،
گزشتہ 914 دنوں سے میرے والد کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ اس دوران ان کی صحت مسلسل بگڑ رہی ہے اور انہیں آزادانہ طبی امداد تک نہیں دی جا رہی۔ اب حکومت پاکستان دانستہ طور پر ہمارے ویزوں کو پروسیس نہیں کر رہی۔ ناظرین یہ لفظ ذرا نوٹ کر لیں کہ انکار بھی نہیں کر رہی، ریفیوز بھی نہیں کر رہی ویزوں سے، اور لگا بھی نہیں رہی، پروسیس نہیں کر رہی۔ اگر آپ میرا پچھلے ہفتے کا ویلاگ سن لیں تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ حکومت یہی حربہ آزمائے گی، صرف پاسپورٹس کو دبا کے بیٹھ جائے گی، ویزوں کے معاملے کو دبا کے بیٹھ جائے گی، انکار بھی نہیں کرے گی، لگائے گی بھی نہیں، اور پروسیس کے نام پہ پروسیس کو لنگر آن کرتی جائے گی۔ اسی بات کا اظہار آج قاسم خان نے کر دیا کہ ہمارے پروسیس کو، ہمارے ویزوں کو پروسیس نہیں کیا جا رہا۔ ذرا نوٹ فرما لیں، ہم پہلے ہی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ حکومت یہی کرے گی، لنگر آن کرے گی، اور خاص طور پہ 8 فروری تک تو ضرور کرے گی۔ اب قاسم خان کہتے ہیں کہ کسی قیدی کو علاج سے محروم رکھنا ظلم ہے، اور ان کی اولاد کو ان سے ملنے کے حق سے محروم کرنا اس سے بھی بڑا ظلم ہے اور اجتماعی سزا کے مترادف ہے۔ میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور حکومتوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ کوئی ناقابل تلافی نقصان ہو جائے وہ اپنی آواز بلند کریں اور عملی اقدامات کریں۔ ناظرین یہ ایک بیٹے کی اپنے باپ کے لیے فکر مندی ہے، اس کے سوا اس میں کوئی سیاست ویاست نہیں ہے۔ دوسری طرف ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس شدید بیماری کے باوجود عمران خان کی ہر طرح کی ملاقاتیں روکنا، حتیٰ کہ ان کی فون پر اپنے بیٹوں کے ساتھ بات کرانے سے بھی انکار، ان حکومتی کوششوں کا حصہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو توڑا جائے۔ اب ذرائع کہتے ہیں جن میں ممتاز صحافی فخر الرحمان کا کہنا یہ ہے کہ ایک بار پھر عمران خان کو علاج کے لیے ملک سے باہر جانے کی پیشکش کی گئی ہے، مگر عمران خان نے اس پیشکش پر ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو ملک سے باہر علاج کرانے پر راضی کرنے کے لیے ایک اعلیٰ شخصیت نے ان سے ملاقات کی ہے، لیکن وہ بھی عمران خان کو قائل نہیں کر سکے۔ ناظرین یہ خبر بھی ہم آپ کو ایک ہفتہ پہلے دے چکے ہیں کہ عمران خان کو یہ آفر کی گئی ہے۔ جب آفر کرنے کی خبر آئی تھی تو ہم نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ عمران خان نے، بعض ذرائع سے ہم نے یہ خبر دی تھی کہ انہوں نے یہ آفر موصول ہوتے ہی انکار کر دیا تھا، اور پھر جس بڑے بندے کو تیار کیا جا رہا تھا کہ وہ یہ آفر لے کے جائیں، اس بڑے بندے نے یہ آفر سنتے ہی جیل سے باہر انکار کر دیا تھا کہ میں خان صاحب سے یہ بات نہیں کر سکتا۔ تو وہی اب اس ہماری خبر کی بھی تصدیق ہو رہی ہے۔ اچھا ناظرین، ملک کی اعلیٰ عدلیہ اور انصاف کے منصب پر بیٹھے لوگوں کی حالت کیا ہو گئی ہے، اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سلمان اکرم راجہ کو ملاقات میں یقین دہانی کرائی کہ جی عمران خان کی میڈیکل رپورٹس میں 1 گھنٹے کے اندر اندر ان کو فراہم کر دی جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ دوبارہ رابطہ کیا گیا، رجسٹرار سپریم کورٹ سے جواب ملا کہ ہم نے تو کہہ دیا تھا، اب اگر رپورٹس فراہم نہیں کی جا رہی ہیں آپ کو تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ناظرین جب منصفوں کی ترجیح انصاف کی فراہمی سے زیادہ ہوٹر والی گاڑیاں بن جائیں، مراعات اور پینشن میں اضافہ ہی سب کچھ ہو، تو پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے جو اس وقت ہماری اعلیٰ عدالتوں میں ہو رہا ہے۔ انصاف اور اعلیٰ عدلیہ کی دہلیز پہ انصاف دم توڑ رہا ہے۔ عمران خان کی میڈیکل رپورٹس اب بھی ان کی فیملی کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی، جو ہر قیدی کا ایک بنیادی حق ہے، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ مطلب حد ہے بے انصافی والی اور انصاف تک رسائی، مطلب یہ سارے لفظ جو ہیں اپنے معنی کھو چکے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید اپنی رہی سہی جو معنویت ہے، افادیت ہے ان لفظوں کی، ان ٹرمینالوجیز کی، یہ ساری فضل آؤٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ منصف اعلیٰ بھی اس معاملے میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ انصاف نظر آ رہا ہے، ان کی بے بسی نظر آ رہی ہے، چیخ چیخ کے بتا رہی ہے۔ اس کے بعد کوئی کرے تو کیا کرے؟ عدالتیں اور منصف جب خود رہنمائی کر رہے ہیں کہ ہم سے رجوع کر کے نہ اپنا وقت ضائع کریں، نہ ہمارا سکون برباد کریں۔ ناظرین پتہ نہیں کچھ لوگ تاریخ کے ہاتھوں مسلوب ہونے کو کوئی بڑی سزا ہی نہیں سمجھتے، اور کیوں نہیں سمجھتے؟ میں تو سوچنے سے سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اچھا ناظرین، میڈم وزیر اعلیٰ نے چند روز پہلے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ جی بیسٹ ایکسپورٹ کسی ملک کی بریلینٹ برینز ہوتے ہیں۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان اپنے بہترین دماغ جو ہے وہ دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور اس سے اچھی ایکسپورٹ اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس پر کچھ تبصرہ کرنے سے بہتر ہے کہ میں ایک کوئی اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ دوں
ناظرین، پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں طبی سہولتوں کے فقدان کے ساتھ ڈاکٹرز کا بھی بحران ہے۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے طے کردہ جو ضابطہ ہے اس کے مطابق پاکستان کی آبادی کے حساب سے اس وقت ملک میں 4 سے 5 لاکھ ڈاکٹرز کی کمی ہے، مگر دوسری طرف پاکستان میں جو تھوڑے بہت ڈاکٹرز میسر ہیں وہ بھی دھڑا دھڑ ملک چھوڑ رہے ہیں۔ بیورو آف امیگریشن کے مطابق 2025 کے دوران 4000 سے زائد ڈاکٹرز نے پاکستان چھوڑ دیا ہے۔ جی ناظرین، 4 سے 4000 سے زیادہ ڈاکٹرز نے، جن پر حکومت پاکستان کا لاکھوں روپیہ خرچ ہوا ایک ڈاکٹر پہ، انہوں نے ملک چھوڑ دیا۔ یہ ملکی تاریخ میں ناظرین صرف 1 سال کے دوران ملک چھوڑنے والے ڈاکٹرز کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ بریلینٹ برینز۔ ان ڈاکٹرز میں دل، معدے اور آنکھوں کے امراض کے ماہر سرجن بھی شامل ہے، ینگ ڈاکٹرز نہیں، ماہر، تجربہ کار، سینئرز وہ بھی شامل ہیں، جو صرف اس لیے پاکستان چھوڑ گئے کہ ان کے خیال میں پاکستان میں ان کا اور ان کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں نظر آ رہا، اور مستقبل محفوظ بھی نہیں۔ اب کوئی اس بڑے پیمانے پر برین ڈرین کا شکوہ کیا کرے جب یہاں صاحبان اقتدار یہی سمجھتے ہیں کہ جی بریلینٹ برینز ہی ملک چھوڑنا ہی اور بہترین ایکسپورٹ ہے بریلینٹ برینز کا، ملک چھوڑنا ہی سب سے، تو پھر اسی کی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہی کہندے ہوگے تو۔ اچھا ناظرین، سوشل میڈیا پہ ایک تصویر اور ویڈیو وائرل ہے۔ یہ تصویر ہے وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی، جو شہید کیپٹن کے جنازے کو کندھا دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ عمران خان کے مخالفین، خاص طور پہ نون لیگ نے بڑی باریک واردات کرنے کی کوشش کی ہے اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد۔ ایک طرف سہیل آفریدی نے میت کو کندھا دیا، دوسری طرف کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر بخاری نے شہید کی میت کو کندھا دیا ہوا۔ اس تصویر کے سامنے آنے پر اس پر مختلف انداز میں تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ میرا خیال ہے کہ بڑی تعداد نے اس تصویر کو دیکھ کے سکھ کا سانس لیا ہے، اس کو پازیٹیو انداز میں لیا ہے، اس کو خیر مقدم کیا ہے اس تصویر کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے چند روز قبل یہ گلہ کیا تھا خود کہ انہیں شہید فوجیوں کے جنازے میں شرکت کی دعوت نہیں دی جاتی۔ ایک شہید کیپٹن جس کا تعلق خیبر سے تھا، اس کے جنازے میں سہیل آفریدی کی شرکت اس بات کا ثبوت تھی کہ وزیر اعلیٰ کا اس گلے کا نہ صرف نوٹس لیا گیا بلکہ اسے دور بھی کیا گیا۔ اور اس تصویر کے سامنے آنے پر کچھ لوگوں کو ایسے پیٹ میں مروڑ اٹھے ہیں کہ دور سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، جو اس تصویر پر تنزیہ تبصرے کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کر دیا کون ہے، نون لیگ، مطلب یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کا خیال ہے کہ جی ان کی اپنی بقا اور اقتدار کی بقا اسی میں ہے، اقتدار کی طوالت اسی میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح PTI اور اداروں کے درمیان ٹھنی رہے۔ جب بھی اس ملک کی دو حقیقتیں قریب آنے لگتی ہیں تو ایسے لوگوں کا بے چین ہو جانا بالکل فطری ہے۔ لیکن میں نے جیسا عرض کیا نا کہ PTI کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد نے، بہت بڑی تعداد نے اس تصویر کا خیر مقدم کیا، وہ معاملات کو سمجھ کے ایکسپیڈینسی جس کو کہتے ہیں، تدبر اور ہوش مندی کا ثبوت دیا، جذباتیت کا سہارا نہیں لیا۔ مگر مجھے حیرت ہے کہ کچھ لوگوں نے خود PTI کے اندر بہت کم تعداد ہے، چاہے وہ ویلاگرز ہوں، چاہے وہ حامی ہوں، سوشل میڈیا یوزرز ہوں، انہوں نے بہت تھوڑی تعداد میں PTI کے اندر سے بھی سہیل آفریدی پر شہید کیپٹن کے جنازے میں دبے لفظوں میں تنقید بھی کی ہے یا اعتراض بھی کیا ہے، اور موقف یہ اختیار کیا ہے کہ جی اس تصویر سے اچھے آپٹکس سامنے نہیں آئے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے ناظرین کہ ایسی بات کہنا نہ سمجھی کا نتیجہ ہے۔ اس تصویر سے سامنے آنے والے جو آپٹکس ہیں وہ اس وقت قومی منظرنامے کی بھی ضرورت ہے، اور PTI کے لیے بھی انتہائی قیمتی اور نایاب ہے جو آپٹکس حاصل کیے ہیں، جو فوائد حاصل کیے ہیں۔ میں بالکل یہ آپ کو ایمانداری کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں، اس لیے اس عمل کی ستائش ہونی چاہیے۔ ہوش مندی سے دیکھا جائے تو تحریک انصاف اور جو حساس ادارے ہیں وہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، آپ لاکھ انکار کریں، ان میں سے ایک پہیہ بھی اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہوا تو پھر گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی، اور یہی 4 سال کے تجربات کا نتیجہ ہے۔ اچھا ناظرین، آخر میں ندیم راجہ کے چند اشعار جن پر آپ غور کریں گے تو آپ ان کو عین حسب حال پائیں گے۔ خدا کی ذات نے روکا ہوا ہے، خدا کی ذات نے روکا ہوا ہے، جو سورج رات نے روکا ہوا ہے، جو سورج رات نے روکا ہوا ہے۔
یقین مانو میں ہنسنا چاہتا ہوں، یقین مانو میں ہنسنا چاہتا ہوں، مجھے ایک بات نے روکا ہوا ہے، مجھے ایک بات نے روکا ہوا ہے۔ کہا تھا لوٹنا ہے 8ویں دن، کہا تھا لوٹنا ہے 8ویں دن، دنوں کو 7 نے روکا ہوا ہے، دنوں کو 7 نے روکا ہوا ہے۔ رکا ہے جو جنازہ راستے میں، ناظرین ذرا غور فرمائیے گا، رکا ہے جو جنازہ راستے میں، اسے بارات نے روکا ہوا ہے، اسے بارات نے روکا ہوا ہے۔ میں تم سے دل کی باتیں بول دیتا، میں تم سے دل کی باتیں بول دیتا، میری اوقات نے روکا ہوا ہے، میری اوقات نے روکا ہوا ہے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔